سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے لاسٹ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو یہ جو آیت لکھی گئی ہے، اس پورے اس کانسیپٹ کو سمجھو، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے، اللہ یہ کہ غور فکر کرنے والوں کے لیے۔ کہنے کو تو ایسے انسان پڑھے گا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن وہیں اس کے جو نظریات ہوں گے، اس کے جو طریقہ کار، اس کے رویے ہوں گے، وہ اس کے خلاف ہوں گے۔ اس کو پڑھے گا تو وہ ضرور کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن جب وہ عمل کرے گا تو اس کے خلاف عمل، وہ کمی تلاشے گا کہیں نہ کہیں اس کی عطا میں، اور اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ تو نے مجھے یہ عطا نہیں کیا، تو نے مجھے وہ عطا نہیں کیا، تو نے مجھے اس لائق نہیں بنایا، تو نے مجھے اس لائق نہیں بنایا۔ مطلب زمانے بھر کی شکایت یہ اپنے رب کے متعلق اپنے اندر اپنی نفس میں رکھتا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ یہ جواب میں یہ صاف بتایا جا رہا ہے کہ کل ملا کے جو جہاں کھڑا ہے وہ اپنی وسعت کے عین مطابق کھڑا ہے، جو جہاں کھڑا ہے، جس کو اللہ نے جو لیونگ اسٹینڈرڈ دیا ہے، جو اسٹیٹس دیا ہے، جو جگہ جو مقام دی ہے، وہ وہی دی ہے جس کی وہ وسعت رکھتا ہے، جس کی وہ وسعت رکھتا ہے۔ مطلب کوئی انسان یہ آبجیکشن لے ہی نہیں سکتا کہ تو نے ہمیں مکلف کیوں نہیں بنایا، اللہ یہ کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری کیوں نہیں دی۔ مکلف ہونے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا، کسی عہدے کا، کسی ذمہ داری کا ذمہ داری سونپی جائے، ذمہ دار بنایا جائے۔ تو اللہ کسی نفس کو، اللہ نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے، اچھے سے دیکھو، اپنے آپ کو بری کر دیا۔ لا یکلف اللہ، کہ اللہ بری ہے اس بات سے کہ وہ کسی کو کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی ذمہ داری سونپے۔ اب اس نے اپنے آپ کو بری کر لیا۔ مطلب آپ سوچو کہ اگر کوئی دیش کا ذمہ دار بنا ہوا ہے، کسی ملک کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی وزیر بنا ہوا ہے، یا کہیں کوئی معیشت کاروبار کے لحاظ سے ایک بڑا ذمہ دار بنا ہوا ہے، بڑا کاروباری بنا ہوا ہے، یا کوئی طاقت کے لحاظ سے ایک بڑی ذمہ داری پر فائز ہے، یا کوئی علم کے لحاظ سے اللہ نے اس کو کچھ عطا کیا ہے، تو یہ سب معاملے سے اللہ نے اس میں اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے، یہاں پہ بری کر دیا ہے کہ یہ لا یکلف اللہ، کہ اللہ مکلف نہیں بناتا نفساً کسی نفس کو۔ اب یہ واضح کر دیا اس نے کہ وہ نہیں بناتا الا وسعہا، ہاں مگر یہ کہ جو تمہاری وسعت ہے، تمہاری وسعت ہی تمہیں اس جگہ، اس مقام پر پہنچاتی ہے جس کے تم قابل ہو، جس کے تم لائق ہو۔ دیکھو کتنی بہترین بات یہاں پہ اس نے، جو انسان کے مکلف ذمہ داریوں سے جڑے جو تقدیر کے نظریات ہیں، تقدیر کے، اس کو اللہ نے ختم کر دیا کہ یہ اللہ نہیں کرتا، لا یکلف اللہ الا، یہ کہ جو اللہ کا اذن ہے، وسعت جس کو اس نے متعین اور مقرر کیا ہے، اللہ کے اس اذن سے تم کسی ذمہ داری کے، کسی عہدے کے، کسی مقام اور کسی منزل کے مستحق ہوتے ہو، اس کے مکلف ہوتے ہو۔ اگر آپ کے اندر وسعت ہے، اور جیسی وسعت ہے جس کے متعلق، جس کے مطابق ہے، جس لائق ہے، آپ کو اس ذمہ داری سونپ دیا جائے گا، اس کا مکلف بنا دیا جائے گا۔ یہ تو یہاں ایک بات ہو گئی کہ ہم اپنے دماغ سے اس بات کو نکال دیں کہ کسی کو بھی کوئی عہدہ، کوئی مقام، کوئی منزل، کوئی حیثیت وہ اللہ نہیں دیتا ہے،
اور اللہ فرق نہیں کرتا ہے، اور اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ ایک نفس سے دوسری نفس میں کوئی فرق کرے، الا وسعہا، ہاں مگر ان کی وسعت کے مطابق۔ جو بھی ان کو جگہ دی جائے گی، مقام دیا جائے گا، عہدے دیے جائیں گے، درجات دیے جائیں گے، حیثیت دی جائے گی، وہ ان کی وسعت کے مطابق ہوگی، عین مطابق ہوگی۔ اور وسعت جو ہے کسی نفس کی وسعت، وہ اللہ کا اذن، اللہ کا قانون ہے جو اس نے متعین اور مقرر کر رکھا ہے۔ اب جس کو کوئی جگہ چاہیے، کوئی ذمہ داری چاہیے، وہ قیادت کرنا چاہتا ہے لوگوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے سماج کی، دیش کی یا دنیا کی، اپنے ملک کی یا اس دنیا کی، انسانیت کی، اگر قیادت کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی وسعت بڑھانی ہوگی، اس کو اس لائق بننا ہوگا کہ اس کو وہ ذمہ داری دی جائے، کیونکہ وسعت کو اللہ نے کیسا رکھا ہے؟ جس کو بڑھایا اور گھٹایا جا سکتا ہے۔ وسعت ایک ایسی چیز ہے جس کو بڑھایا اور گھٹایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم مکلف ذمہ دار اس کو بنائیں گے، مکلف ذمہ دار اس کو بنائیں گے جو وسعت والا ہوگا۔ تو اب اگر ہمیں کوئی عہدہ چاہیے، کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی منزل چاہیے، یا ہماری نفس کسی شے کی مکلف ہونا چاہتی ہے، جگہ پانا چاہتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کو بڑھائے، اپنی وسعت کو بڑھائے۔ اور کسی بھی لحاظ سے ہم کو لگتا ہے کہ یار سامنے والے کو دیکھو، وہ کاروبار میں ہم سے کتنا بڑھا ہوا ہے اور ہم اس سے کتنے گھٹے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری نظر ہے، ہمارا نظریہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو اللہ کی تخلیق ہے، جو کائنات ہے، جو نفس ہے، اس کی یہ سچائی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اب یہ خبر ہماری طرف ڈالی جا رہی ہے کہ اس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اس کی وسعت کے حساب سے دیا ہے، اور تم کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ تم کو تمہاری وسعت کے حساب سے دیا ہے، تمہاری جیسی وسعت ہے اتنا تمہیں ملا ہے۔ اب تم دوسرے کو دیکھ کے یہ کیوں گمان کر رہے ہو، بدگمانی پہ آ رہے ہو کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا اور مجھے اتنا؟ اس کی وسعت اور اپنی وسعت کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تم اس کے کام اور اپنے کام میں فرق کیوں نہیں کر رہے؟ تم اس کے ذہن اور اپنے ذہن، اس کی کوشش اور اپنی کوشش میں فرق تو دیکھ ہی نہیں رہے ہو، اس کی وسعت کو تم ناپ تول ہی نہیں رہے ہو، اور تم ایک شکوہ اور شکایت لے کے کھڑے ہو گئے۔ یہ کتنی بہترین بات اس میں بولی گئی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو بھی کوئی الزام نہیں دے سکتے اس بنا پر اللہ نے اسے یہ چیزیں عطا کری، اور ہم یہی کرتے ہیں۔ ہماری نفس ہم کو یہ دھوکے میں ڈالتی ہے کہ دیکھو سامنے والا دولت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، شہرت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، علم حکمت کے لحاظ سے ہم سے بڑھا ہوا ہے۔ جب ہم اس کو اپنے سے بڑھا پاتے ہیں، کثرت پاتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں، اللہ یہ کہ ہم وہاں ناشکرے ہو جاتے ہیں، اپنے اندر ہم کمی دیکھنے لگتے ہیں۔ اور کمی کو دیکھنے کا جو ڈھنگ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ آیت کہہ رہی ہے۔ ہم اپنے اندر کمی ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ کمی اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہم کو یہ عطا نہیں کیا۔ ایک تو ہم اپنی نفس میں کمی دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ میں کمی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو دیا اور ہم کو نہیں دیا، تو اب یہاں پہ ہم مایوس ہو رہے ہیں، نا امید ہو رہے ہیں، کم تری کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کی جو وجہ ہم تلاش رہے ہیں وہ یہ تلاش رہے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ نے مجھے کم اور اس کو زیادہ دیا ہے۔ یہ ہماری سوچ بن رہی ہے، ہمارا نظریہ بن رہا ہے۔ تو اللہ اس کو اس آیت سے ہمارے اس سوال کو جو کہ غلط ہے،
جو ہمارے اندر اٹھ رہا ہے اس کا جواب دے رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کو مکلف نہیں بناتا۔ تو جب بھی ہم کبھی کسی کو اپنے سے بڑھ کر کسی بھی حیثیت میں پائیں دیکھیں تو ہم کسی کمتری کا شکار نہ ہو، بدگمانی نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کم دیا، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ یہ جو ہمارے پاس کم ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور جب ہم وجہ تلاشیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہماری وسعت کے مطابق اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور کمی اس کی عطا میں نہیں ہے، کمی ہماری وسعت میں ہے، ہماری اپنی چھمتا، ہماری اپنی کیپیسٹی، ہماری اپنی طاقت میں کمی ہے۔ اب یہ کہ کمی جب ہماری وسعت میں ہے، ہمارے اندر ہے، تو اس کمی کا سدھار بھی ہم کریں گے، اور جب ہم اپنی کمی کا سدھار کریں گے، اپنی وسعت بڑھائیں گے، تو ممکن ہے کہ اس کی عطا بدلے گی، اس کی عطا بڑھے گی۔ اور جیسا کہ آیت کہتی ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، ہاں یہ کہ جب تک وہ قوم اپنی نفس کی حالت کو نہ بدل لے، اپنی نفس کو نہ بدل لے۔ تو یہ بات بھی اس میں آتی ہے کہ اگر ہم کو اپنی حیثیت کو، اپنی جگہ، اپنے مقام، اپنے درجات کو اور اس کی عطا کو بڑھانا ہے تو ہم اپنی وسعت کو بڑھائیں۔ کس کو بڑھائیں؟ اپنی وسعت کو بڑھائیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وسعت کو بڑھایا اور گھٹایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی طاقت کو، اپنی چھمتا، اپنی کیپیسٹی کو، چاہے وہ فزیکل ہو یا نان فزیکل ہو، سوچنے سمجھنے والی ہو یا کرنے والی ہو، تو ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ وسعت جو ہے، وسعت، کیپیسٹی آف تھنکنگ اینڈ کیپیسٹی آف ورکنگ، کسی بھی انسان کی جو وسعت ہوتی ہے، وسعت، کیپیسٹی، اللہ نے اس کو دو طرح کی کیپیسٹیز دی ہے، ایک تو سوچنے کی کیپیسٹی ہے اور دوسرا کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ تو ہر انسان کو جو دیکھا جائے گا، سوچنے کے ڈھنگ سے دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا اچھا، کتنا بہتر، کتنا صحیح سوچ سکتا ہے، وچار کر سکتا ہے، غور فکر کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کتنا اچھا وہ عمل کر سکتا ہے، کتنا اچھا وہ ایکشن لے سکتا ہے، ورک کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے۔ سوچنے سمجھنے والا ہوگا، اچھا سوچنے سمجھنے والا اور اچھا کرنے والا۔ اچھا سوچنے والا مطلب جس کا انٹلیکچوئل بہت اچھا ہوگا، جس کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہوگا، جس کا ذہن، دماغ، عقل، شعور بہت اچھی ہوگی، مطلب اس کی جو عقلی وسعت ہے وہ بڑھی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اس کے کرنے کی، مطلب عمل صالح، کہ جب وہ کسی کام کو کرتا ہے تو وہ کتنے اچھے ڈھنگ سے اس کو کرتا ہے، کتنے اچھے کیلکولیشن کے ساتھ، کتنی اچھی صلاحیت، تکنیکی صلاحیت کے ساتھ وہ اس کام کو کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی کیپیسٹی، اس کی وسعت کہلائے گی۔ تو اس کے سوچنے اور اس کے کرنے سے اس کی وسعت کا جو میزان ہے، پیمانہ، اسٹینڈرڈ، وہ طے ہوتا ہے کہ وہ کتنی وسعت والا ہے۔ اب جیسا کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب انسان کو کسی شے کا، کسی ذمہ داری کا مکلف ہونا ہے، کسی ذمہ داری کا اگر وہ مکلف ہونا چاہتا ہے، ذمہ دار بننا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ذمہ داری دنیا میں جس کو آپ کہہ رہے ہو مال، جس کو آپ طاقت کہہ رہے ہو، یا جس کو آپ شہرت کہہ رہے ہو، جس کو علم کہہ رہے ہو، حکمت کہہ رہے ہو، یہ سب ہے کہ اچھے سے دیکھو، یہ سب ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، یہ سب رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بھی چاہے اور کہیں بھی جا کے کھڑا ہو جائے کہ بس
مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے، اور وہ اس کو دے دے، عطا کر دے۔ نہیں، آپ کو اپنے آپ کو، اپنی وسعت کو ثابت کرنا ہوگا، اپنی حقداری کو ثابت کرنا ہوگا، اپنے آپ کو حقدار بنانا پڑے گا، جا کے اللہ یہ جگہ، یہ مقام عطا کرے گا۔ آج ساری دنیا اسی دوڑ میں ہے، کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کو عزت مل جائے، کوئی چاہ رہا ہے اس کو طاقت مل جائے، کوئی چاہ رہا ہے اس کو علم مل جائے، کوئی چاہ رہا ہے اس کو حکمت مل جائے۔ تو ہر انسان جو ہے کوئی مال کی خواہش میں ہے، تو دوڑ پوری اسی طرف لگی ہوئی ہے ہر انسان کی۔ اب دوڑ تو پوری ایک میجورٹی رہی ہے، اکثریت رہی ہے، لیکن حاصل بہت تھوڑوں کو ہو رہا ہے۔ ٹھیک اس طریقے سے جیسے جن بیجوں کو ہم زمین کے سپرد کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو 100% بیج زمین کے سپرد کیا، لیکن اس میں سے جو فرٹیلائز ہوئے وہ 15 سے 25% ہوئے، بلکہ 15%۔ دوڑ دنیا میں سب لگے ہوئے ہیں اس دوڑ میں، ہر کوئی اس کا مکلف بننا چاہتا ہے، اس تکلیف کو اپنے ذمے لینا چاہتا ہے، مال، طاقت، شہرت، علم اور حکمت کی، کہ یہ ذمہ داری پر اس کو فائز کیا جائے، اس کو یہ ذمہ داری دی جائے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف قرار نہیں دیتے۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی کمپنی میں، کسی پارٹی میں، انسان کو اس کی صلاحیت کے مطابق ہی کوئی مقام، کوئی جگہ، کوئی منزل دی جاتی ہے، کوئی عہدہ دیا جاتا ہے۔ تو کسی کو یوں ہی اور ایسے ہی کوئی عہدہ نہیں دے دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس عہدے کے، کس ذمہ داری کے لائق ہے، تب اس کو وہ چیز عطا کی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ تو جب انسان نے اپنے سسٹم میں اس رویے کو اختیار کر رکھا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان نے یہ طریقہ سیکھا کہاں سے؟ جب کسی کو ذمہ داری دی جائے تو اس کی صلاحیت، اس کی وسعت کے مطابق دی جائے، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس نے اللہ سے ہی اس بات کو جانا، اس کو سیکھا کہ کسی کو بھی ذمہ داری اس کی صلاحیت کے، اس کی وسعت کے مطابق دی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے چھوٹے سے کاموں میں بھی، اللہ یہ کہ گھر میں جب شادی بیاہ جیسے اور موت مٹی یا کسی کوئی خوشی کا کام ہو، کسی کی پیدائش، ولادت کا وقت ہو، اور یا ولادت ہوئی ہو، تو ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے گھر کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم کوئی کام یا کوئی ذمہ داری پیش آتی ہے تو اس کو ذمہ دار بناتے ہیں، اس کو وہ کام سونپتے ہیں جس کو ہم یہ پاتے ہیں کہ ہاں یہ ذمہ دار ہے، یہ اس کام کو کر لے گا۔ تو انسان کے اندر یہ سمجھ، یہ صلاحیت آئی کہاں سے؟ تو اسی سسٹم کو غور کرنے پہ پتہ چلتا ہے، اور ہمیں اپنی فطرت پہ توجہ لے جانے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذمہ داری انسان کو اللہ نے سکھائی ہے، اللہ نے دی ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اللہ کس کو ذمہ داری دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے، اور اس کی بنا کیا بنتی ہے، کہ وہ ذمہ داری اٹھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اس کی شناخت اور پہچان، اس کی تصدیق، وہ اس کی سوچنے اور کرنے کی صلاحیت کی بنا پر ہوتی ہے، کہ وہ کیسا سوچنے اور کیسا کرنے والا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہم کیا پیمانہ، ایک میزان بناتے ہیں کہ اس کو کون سی ذمہ داری دینا ہے اور وہ کس کے لائق ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آ رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا، کہ اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا الا وسعہا، مگر وسعت کے مطابق۔ تو کل ملا کے مکلف کون ہوتی ہے، یہ بھی ایک بہت خاص بات ہے کہ کسی بھی چیز کی مکلف اللہ نے نفس کو بنایا۔ یہ بہت بڑی علمی بات ہے کہ ہمارے اندر جسم بھی ہے، ہمارے پاس جان بھی ہے، حیات بھی ہے، روح بھی ہے، لیکن جو مکلف ہے، جو ذمہ دار ہے، جو مکلف ہے، مکلف وہ نفس ہے۔ مطلب حساب کتاب کس سے ہے؟ نفس سے۔
لین دین کس سے ہے؟ نفس سے. سارے معاملات اچھے اور برے کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ نفس سے. آسانی اور پریشانی کس کے لیے ہے؟ نفس کے لیے ہے. یہ بہت بہترین بات آئی ہے. بہرحال اگر آپ لوگ دھیان دیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو میں تو دھیان دے ہی رہا ہوں. عجب کی بات ہے کہ بتا، مطلب سارے ماحول کو، پورے انوائرمنٹ کو جو فیس کر رہی ہے، جو جھیل رہی ہے، وہ نفس ہے. اور نفس کیا ہے؟ نفس ایک ارادہ ہے، ایک ذائقہ، ایک خیال، ایک سوچ ہے. مطلب ایک ذائقے نے ہی اپنے ذمہ میں یہ سارے ذائقے لیے رکھے ہیں دنیا داری کے اور زمانے بھر کے. یہ سارا بوجھ ایک نفس نے اٹھا رکھا ہے. کسی بھی ذمہ داری کا مکلف کس کو بنایا گیا ہے؟ مکلف کون ہے؟ وہ نفس ہے. اور نفس کیا ہے؟ آپ کی جو سائیکی ہے، وہ آپ کی سوچ ہے، ایک آپ کا ذائقہ ہے جس کو آپ فیل کر رہے ہو، محسوس کر رہے ہو. مطلب جسم ہمارے لیے کیا چیز بنی ہوئی ہے؟ نفس. جان کیا بنی ہوئی ہے؟ نفس. حیات نفس. جس چیز کو ہماری نفس نے کنسیو کیا ہوا ہے، جس چیز کو ہماری نفس نے پکڑا ہوا ہے، جس پر اس نے فوکس کیا ہوا ہے، جس کو اس نے کمٹ کیا ہوا ہے، بس وہ چیز جو ہے اور اس کی وسعت جو ہے وہ پکڑ رہی ہے، وہ کثرت پا رہی ہے. جو جس لحاظ سے بڑھا ہوا ہے تو اس کا مطلب اس کی نفس کی پوری توجہ اس میں بنی ہوئی ہے. اگر مال میں کوئی بڑھا ہے تو اس کا مطلب اس کی پوری توجہ، اس کی یکسویت، اس کی کوشش ہے نا، اس کی تھنکنگ اور اس کی ورکنگ، وہ زیادہ کہاں لگ رہی ہے؟ مال میں. تھنکنگ اینڈ اس کی ورکنگ وہ مال میں بڑھا ہوا ہے. مطلب اس نے اپنے سوچنے کا مرکز جو ہے، خیالوں کا مرکز مال کو بنایا ہوا ہے اور کوشش کو. اور اگر کوئی طاقت میں یا شہرت میں یا علم میں، حکمت میں، اگر اس میں بڑھا ہوا ہے تو اس کا مطلب اس کے سوچنے اور کرنے کی توجہ اس طرف زیادہ بڑھی ہوئی ہے. خاص بات یہ ہے کہ یہ ساری ذمہ داری اللہ نے اس کو دی ہے. ذمہ دار کون ہے؟ نفس.